اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مسیح الدجال رجل قصیر افحج جعد اعور مطموس العین لیس بناتئاته ولا حجرا فان البس علیکم فاعلموا ان ربکم لیس باعور، کہ مسیح دجال جو ہے یہ رجل قصیر ٹھگنے قد کا ہوگا، افحج جعد اعور باہر کو نکلی ہوئی ٹیڑھی پنڈلیوں والا ہوگا، اور اس کے بال بہت زیادہ گھنگریالے ہوں گے، مطموس العین ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور جو کہ مٹی کی بنی ہوئی ہوگی، اور نہ تو ابری ہوئی ہوگی نہ گہری ہوگی۔ تو پھر بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی شک گزرے، البس علیکم تمہارے اوپر کوئی جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دہی ہونے لگ جائے، تو جان لو کہ ان ربکم لیس بأعور، کہ تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے، وہ اس کی ایک آنکھ نعوذ باللہ اس طرح کی نہیں ہے، کیونکہ دجال جو ہے وہ یہ بھی دعویٰ کرے گا کہ وہ رب ہے، ٹھیک ہے۔ تو دجال جو لفظ ہے یہ دجل سے ہے، اور دجل جو ہے وہ دھوکہ، ایسا دھوکہ جو کہ بہت واضح قسم کا اور بہت بڑا دھوکہ ہو، اس کو دجل کہتے ہیں، تو اسی سے دجال ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال جو ہیں ان کا ظہور ہوگا، اور ان میں سے ایک سب سے بڑا دجال جو ہے یہ مسیح دجال ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ سارے نبیوں نے جو ہے اپنے جو ان کے اصحاب، جو ان کے جو ہے اقوام تھیں، ان کو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی جو ہے وہ کے بارے میں جو ہے وہ کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح کا لفظ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہوا ہے، بیان ہوا ہے، تو یہ اس کے لیے کیوں بیان ہوتا ہے؟ تو یہ جان لینا چاہیے کہ مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ مسیح الخدا ہے، وہ ہدایت دینے والے مسیح تھے، ٹھیک ہے، مسیحا جیسے اردو میں لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو شفا دینے والے تھے، اور وہ ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ نے ان کو معجزہ عطا کیا تو لوگوں کو شفا ملتی تھی۔ جبکہ یہ جو دجال ہے یہ مسیح الضلالہ ہے، اور جو ہے جو حق اور باطل کو ملا کر پیش کرنے والا ہے، اور دھوکے باز ہے جو اپنے کفر کو چھپا کر رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اعور العین اليسرى جفال الشعر من معه جنت ونار فناره جنہ وجنته نار، کہ دجال کی بائیں آنکھ بھی عیبدار ہوگی، بال اس کے گھنے گچھے دار ہوں گے، اور اس کے ہمراہ ایک جنت ہوگی جو اصل میں دوزخ ہوگی، اور دوزخ ہوگی جو حقیقت میں جنت ہوگی۔ اور اسی طرح ہم بات کر چکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو اعور وان ربکم لیس باعور ومکتوب بین عینیہ کافرا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو رب ہے وہ جو ہے وہ کانا نہیں ہے، جبکہ دجال جو ہے وہ کانا ہے، اور اس کے ماتھے پہ آنکھوں کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا یعنی کہ کفر جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا۔ تو ان حدیث سے جو اگر ہم دیکھیں تو دجال کی جو صفات ثابت ہوتی ہیں، تو اس کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہوگا، ٹھیک ہے، اور پنڈلیوں کے درمیان دوری کے سبب اس کی چال جو ہے وہ عیب دار ہوگی، اس کے بال گھنگریالے اور گھنے ہوں گے، اور وہ سرخی مائل ہوگا، اور اس کی سیدھی آنکھ اس کی بالکل جو ہے وہ یوں ہوگی، بجھی ہوئی سی ہوگی، اور الٹی آنکھ جو ہے وہ بھی عیب دار ہوگی جس سے صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکے گا، اور وہ انگور کے دانے کی طرح جو ہے وہ ہوگی جس میں سے اس کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور اس کے باوجود وہ خدائی کا بھی دعویٰ کرے گا اور لوگوں میں جنت اور جہنم بھی بانٹے گا۔ اس کی پیشانی چوڑی ہوگی، دونوں آنکھوں کے درمیان کفر لکھا ہوگا جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، اور جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ چاہے کسی کو عربی پڑھنا آتی ہو یا نہ آتی ہو اس کو پڑھ لے گا۔ اس کا جسم بھاری بھرکم ہوگا، اور یہ بے اولاد ہوگا، اور جب یہ ظاہر ہوگا تو یہ نوجوانی کی عمر میں ہوگا۔